یہاں تک آپ لوگوں کو شریعت کی روح سے دین کی سمجھ آئی کہ ایشور دین کیا ہے؟ اب میں آپ کو ایک ڈاکٹر اسرار احمد کی دین کی بھی ڈیفینیشن بتاتا ہوں تاکہ ہمیں بات کی سمجھ آ جائے. ڈاکٹر اسرار احمد نے نا ایک دین کی بھی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے، اور ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ دین جو ہے وہ 6 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے. دین ہے 6 essential components. اور ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ دین کے اندر پہلے نمبر پر آتا ہے فیتھس، دوسرے نمبر پر آتا ہے ریچولز، فیتھس، ریچولز، اور تیسرے نمبر پر آتا ہے سوشل فنکشنز. اس کے بعد پھر مزید وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر چوتھے نمبر پر آتا ہے کہ پولیٹیکل سسٹم، پولیٹیکل سسٹم کے بعد جو ہے وہ فائنینشیل سسٹم، معاشی نظام، اور فائنینشیل سسٹم کے بعد سسٹم آف جسٹس. ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق دین ان 6 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے. اب اگر ہم غور کریں تو نبیلہ مذہب والی 3 چیزیں ایز اٹ از دین میں بھی شامل ہیں. کیوں بھائی، کیا خیال ہے ارماش؟ آپ دیکھو ذرا کہ مذہب والی تینوں چیزیں دین میں بھی ایز اٹ از شامل ہیں، 3 اضافی ہیں. تو اس کا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ مذہب چھوٹا ہے، دین بڑا ہے. ریلیجن از دا سب کمپوننٹ آف دین، دین بڑا ہے، مذہب چھوٹا ہے. ایسے ہی ہے نا واضح؟ پہلا فرق میں نے اب آپ کو ڈیفینیشن میں بتایا تھا کہ ریلیجن از اے وے آف لائف، دین از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اچھا پھر آپ اگر غور کرو یار ہمارا کیا عقیدہ ہوگا، ہم عبادت کریں نہ کریں، ہم معاشرے کے فنکشنز میں شرکت کریں نہ کریں، یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے. ایسے ہی ہے نا مہنور؟ اٹس آور پرسنل میٹر کہ بھئی ہم یہ سارے کام کریں یا نہ کریں. لیکن دین ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ نے اللہ کو مانا ہے، آپ نے اکیلے میں نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، اللہ آپ کو معاف کر دے گا. لیکن اگر آپ کا پڑوسی رات کو بھوکا سو جائے وہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. ایسے ہی ہے نا؟ یہاں تک آپ کو بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ دین پھر انفرادی زندگی کے ساتھ ساتھ اجتماعی زندگی کی بھی بات کرتا ہے. ان شارٹ غلام علی میں کہہ سکتا ہوں کہ ریلیجن آپ کی انڈیویجول لائف سے ڈیل کرتا ہے، دین انڈیویجول کے ساتھ ساتھ کلیکٹیو لائف کی بھی بات کرتا ہے. دین انڈیویجول کے ساتھ ساتھ کلیکٹیو لائف کی بھی بات کرتا ہے. اب ہم تھوڑا سا فرق سلال اور سمجھتے ہیں. ریلیجن کے اندر جو فیتھس تھے نا وہ مین میڈ ہوتے ہیں. ریلیجن کے اندر بھی فیتھس تھے نا، ریلیجن کے اندر جو عقیدے ہوتے ہیں وہ مین میڈ ہیں، وہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں. اور دین کے اندر جو عقیدے ہیں وہ گاڈ گفٹڈ ہیں، وہ الہامی ہیں. اب آپ دیکھو کہ ریلیجن کے اندر عقیدے کیونکہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، آج بھی ہمیں دنیا میں 9,000 کے قریب مذاہب کا تصور ملتا ہے. کتنے غلام علی؟ 9,000 کے قریب مذاہب، کیونکہ ہر مذہب کا عقیدہ انسانوں نے خود ہی بنایا ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں دین کی تو دین کے اندر یہ عقیدے لوگوں نے خود سے نہیں بنائے ہیں بلکہ الہامی ہیں. آج آپ پوری دنیا کے مسلمانوں کو دیکھیں، یہ جتنے بھی ہمارے عقیدے ہیں یہ اللہ نے دیے ہیں نا. توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ پر ایمان، ہولی بکس پر ایمان، یہ گاڈ گفٹڈ ہے. اچھا اسی طرح جب ہم ریچولز کی بات کرتے ہیں، عبادات کی، تو مذہب کے اندر عبادات بھی انسانوں کی بنائی ہوئی ہوتی ہیں. واضح؟ مذہب کے اندر عبادات انسانوں کی بنائی ہوئی ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک مذہب کے اندر جو عبادت ہے وہ دوسرے مذہب میں نہیں ملتی. آپ دیکھیں سورج کو کتنے مذاہب ہیں جو خدا مانتے ہیں، لیکن سورج کو وہ پکارتے مختلف ناموں سے ہیں. پھر سورج دیوتا کو راضی مختلف طریقوں سے کرتے ہیں. ریچولز ریلیجن کے اندر مین میڈ اور دین کے اندر گاڈ گفٹڈ.
پوری دنیا کے مسلمانوں کو اٹھا کر دیکھیں بھائی، یہ جو کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، یہ ریچولز ہم نے خود تھوڑی بنائی ہیں، یہ تو اللہ نے ہمارے اوپر فرض قرار دی ہیں. ایسے ہی ہے نا، یہ تو اللہ نے فرض قرار دی ہیں. اور تیسرے نمبر پر جب ہم بات کرتے ہیں سوشل فنکشنز کی، اب آپ دیکھو ریلیجن کے اندر سوشل فنکشنز بھی انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں. واسطے ریلیجن کے اندر سوشل فنکشنز انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اور کیسے پیدا ہو تو کوئی سیلیبریٹ کرنا ہے، کوئی مر جائے تو کیسے اس کی باڈی کو ڈسپوز آف کرنا ہے. لیکن جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو دین ہمیں سوشل فنکشنز کے حوالے سے بھی بتاتا ہے. اللہ نے بتایا ہے نا کہ کوئی پیدا ہو تو اس کا عقیقہ کیا جائے. نکاح ہے تو آپ دیکھیں کہ نکاح کے موقع پر ولیمے کا تصور. اچھا، اسی طرح ہمارے ہاں عیدین ہے. یار یہ عیدین بھی لوگوں نے خود سے تھوڑی نہ بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دی ہیں. پوری دنیا کے مسلمانوں کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو یہ جو ہمارا سوشل فنکشن ہے عیدین کا، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے نا. بلکہ اگر کوئی اور شخص اپنی طرف سے کوئی نئی عبادت لانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی نیا سوشل فنکشن لانے کی کوشش کرتا ہے، تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ تم کیا بدعت لا رہے ہو اسلام میں. آپ کو سمجھ آئی سوشل فنکشنز کی بھی. اور پھر اسلام کا اپنا ایک سیاسی نظام ہے، اسلام کا اپنا ایک معاشی نظام ہے، اسلام کا اپنا نظام انصاف بھی ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا سلال کہ اس کے اندر اللہ کی دی ہوئی سزائیں ہیں، تو اللہ کی دی ہوئی سزاؤں کے ساتھ ہی کام چلے گا نا. انوشا، ٹو سم ایکسٹینٹ ریلیجن بھی ہمیں سوشل فنکشنز کے بارے میں بتاتا ہے، لیکن دین ہمیں الہامی سوشل فنکشنز دیتا ہے. یہاں تک آپ کو بات کی سمجھ آئی؟ ان شارٹ سلال، اگر آپ مجھ سے کہیں کہ سر آپ ذرا تھوڑا سا ون لائنر ڈفرنس بتا دیں دین اور مذہب میں جو ہمیشہ یاد رہ جائے، تو عثمان، مذہب ہے آپ کا خدا سے تعلق. مذہب کیا ہے؟ آپ کا خدا سے تعلق. جیسے سلال نے لکھ دیا ہے کہ صرف اور صرف اسپرچوالزم. اور جب ہم بات کرتے ہیں دین کی، تو دین ہے انسان کا خدا سے تعلق اور انسان کا دوسرے انسان سے تعلق. یعنی کہ دین کے اندر حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں آتے ہیں. اب آپ کو سمجھ آئی بات کی؟ مذہب کیا ہے؟ صرف حقوق اللہ. دین کیا ہے؟ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد. یہ خراب ہو گئی. چلیں اب ہم پڑھ لیتے ہیں دین اور مذہب میں فرق کے بعد کہ ہمیں اس کی ضرورت کیوں ہے. Why we need. عثمان، آج کل لوگ بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جی ہم 21 سینچری میں جی رہے ہیں. آپ دیکھ لیں انصر، ہم خود اپنے ساتھ منافقت کر رہے ہیں نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اب آپ دیکھو کہ ہمارے ہاں، اب معذرت کے ساتھ کوئی بچہ برا نہ بنا جائے، ہمارے ہاں کئی ایسے مذہبی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم سیاست کی بات ہی نہیں کرتے. او بھائی، اگر آپ سیاست کی بات نہیں کریں گے تو آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ اسلام کو دین کی بجائے مذہب میں تبدیل کر دیں؟ پھر تو آپ امام حسین کی قربانی کو بھی ضائع کر رہے ہیں، کیونکہ امام حسین نے تو جو قربانی دی تھی وہ اسی لیے دی تھی نا کہ سیاست بھی اللہ کے مطابق ہونی چاہیے. نہیں تو امام حسین کو کوئی حکمرانی کا شوق تھا؟ اکثر لوگ منہ اٹھا کے کہہ دیتے ہیں جی یہ تو دو شہزادوں کے درمیان لڑائی تھی، یہ تو جو ہے وہ اقتدار کی او بھائی آپ سمجھیں بات کو کہ دین سیاست میں شامل ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ آپ کہیں سیاست اور دین الگ الگ ہیں. انصر بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ہم لوگ ہیں، ہم نے بھی وہی کام کیا ہے کہ دین کو صرف مسجد تک محدود کر کے رکھ دیا. آپ کے ابھی بھی پیسوں کے اوپر لکھا ہوا ہے حصول رزق حلال عین عبادت ہے، کہ یار پیسے حلال طریقے سے کماؤ، اللہ کی عبادت کر رہے ہو.
دین نے کہا نہیں ہے کہ تم کرپشن کرو گے تو دوزخی ہو. فائنینشیل سسٹم دین تو ابھی بھی دے رہا ہے کہ سود حرام ہے, لیکن ہم اس کے باوجود لگے ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم نے اسلام کو دین کی بجائے مذہب میں تبدیل کر دیا ہے. اس کے بعد اب میں آپ کو مزید پڑھاتا ہوں. ویری گڈ واسے. اب ہم پڑھ لیتے ہیں نیڈ آف دین, کہ یار یہ آج کے دور میں ہمیں اس کی ضرورت کیوں ہے. نیڈ آف دین. اچھا, یہاں پر آپ لوگوں سے ایک بات اور ڈسکس کرنی تھی. آپ لوگ اسلامک اسٹڈیز کا پیپر اردو میں دیں یا انگلش میں, آپ لوگ جس لینگویج کے اندر بھی پیپر اٹیمپٹ کر رہے ہیں, آیات اور احادیث اسی لینگویج میں لکھیں گے. پہلی بات, شعر اردو کے ہیں, فارسی کے ہیں, آپ اردو انگلش دونوں میں لکھ سکتے ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ انگلش میں پیپر کر رہے ہیں تو اردو میں بھی شعر لکھ سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد پھر جب آپ کو کوسچن پیپر ملے گا, آپ نے کوسچن پیپر کو اردو اور انگلش دونوں لینگویجز میں پڑھنا ہے. مریم, آپ نے کوسچن پیپر کو اردو اور انگلش دونوں لینگویجز میں پڑھنا ہے. اور پتہ ہے ایگزامینر کیا کرتا ہے صبا, کہ جب ایگزامینر پیپر بناتا ہے نا, اردو میں لکھ دیتا ہے کہ موجودہ دور میں دین کی ضرورت و اہمیت, اور انگلش میں لکھ دیتا ہے نیڈ آف ریلیجن. اب اسٹوڈنٹ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کیا انگلش والے ریلیجن پہ لکھیں گے اور اردو والے دین پہ لکھیں گے. تو آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا ہے ارماش. آپ نے نیڈ آف ریلیجن یا نیڈ آف دین سے مراد دین کے اوپر ہی لکھنا ہے. جب بھی بات نیڈ کی ہوگی تو اس سے مراد نیڈ آف دین ہے. یہاں پر ورڈ دین اور ریلیجن سینونیم کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں ماڈرن سیولائزیشن کی, آپ لوگ مجھے خود بتاؤ کہ آج ہم نے ماڈرن ایج میں آپ نے جتنے بھی فارم فل کیے ہیں, چاہے وہ یونیورسٹی کے تھے, چاہے وہ پاسپورٹ کے تھے, چاہے وہ نادرا کے تھے, چاہے وہ فورن اسکالرشپ کے تھے, ہم سے کبھی ہمارا دین پوچھا جاتا ہے؟ یا ہم سے ہمیشہ یہی پوچھا جاتا ہے کہ ہمارا ریلیجن کیا ہے؟ کیوں صبا؟ ہمیشہ ہم سے ہمارا ریلیجن پوچھا جاتا ہے. تو یہاں پر لوگ ریلیجن اور دین کو سینونیم کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اگر ایگزامینر ورڈ ریلیجن استعمال کر بھی لے تو اس سے مراد آپ نے دین کے اوپر ہی لکھنا ہے. سمجھ آئی سب لوگوں کو؟ اس کے بعد پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ ماڈرن سیولائزیشن. اچھا, آپ لوگوں نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ آج کل لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ تو 1400 سال پرانی چیزیں ہیں, آج ہم 21 سینچری میں جی رہے ہیں اور ہمیں یہ چیزیں نہیں چاہیے, ہے نا, لوگ کہتے ہیں نا. تو نبیلا, ہم اپنے پیپر میں دین کی ضرورت کو ثابت کرنے کے لیے 3 تھیوریز کا سہارا لیں گے, کہ ہم ان 3 طریقوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یار ہمیں واقعی اس کی آج بھی ضرورت ہے. اس کے اندر ہماری جو سب سے پہلے نمبر پر ہے وہ ہے ہسٹوریکل تھیوری, تاریخی نقطہ نظر. ہسٹوریکل تھیوری, تاریخی نقطہ نظر. ہسٹوریکل تھیوری ہمیں کیا بتاتی ہے کہ یار اگر ہم ہومو سیپینس کی ریکارڈڈ ہسٹری کے بارے میں پڑھ لیں, اگر ہم انسانوں کی تاریخ کے بارے میں پڑھیں, سلال اگر پہلے انسان سے لے کر آج تک ہر دور میں مذہب کی ضرورت رہی ہو, تو میں ایک ہائپوتھیسس ڈرا کر سکتا ہوں نا کہ اوکے فائن, فیوچر میں بھی ضرورت رہے گی. ایسے ہی ہے نا, ہم ایک ہائپوتھیسس ڈرا کر سکتے ہیں کہ اوکے فائن, ہمیں فیوچر میں بھی اس کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل, ایک بڑی فیمس بک ہے اے بریف ہسٹری آف گاڈ. اے بریف ہسٹری آف گاڈ written by جان بوکر.
written by جان بوکر. مہنور جان بوکر اس بک کے اندر کہتا ہے A Brief History of God کے اندر کہ انسان نے، اگر ہم ہومو سیپینز کی ریکارڈڈ ہسٹری کے بارے میں پڑھ کے دیکھیں، اگر ہم انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں دنیا کے اندر 10 بڑی سیولائزیشنز ملتی ہیں، اور اگر ہم ٹاپ 10 سیولائزیشنز کے بارے میں پڑھ کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ مذہب ہر سیولائزیشن کی بنیادی ضرورت رہا ہے. ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ مذہب ہر سیولائزیشن کی بنیادی ضرورت رہا ہے. آپ ذرا اٹھائیں دنیا کی سب سے پرانی سیولائزیشن کون سی ہے بھلا؟ ہم ورڈ استعمال کرتے ہیں میسوپوٹیمیم سیولائزیشن، سومیرین سیولائزیشن، دجلہ اور فرات کی سرزمین. آن دا بیسس آف ریلکس ہمیں پتہ چلتا ہے دیور ہومو ریلیجیس. دنیا کی دوسری پرانی سیولائزیشن انڈس ویلی سیولائزیشن، آن دا بیسس آف ریلکس پتہ چلتا ہے دیور آلسو ہومو ریلیجیس. اچھا، اس کے بعد پھر ہم تھوڑا سا مزید اگر دیکھیں تو ایجپشن سیولائزیشن ایسے ہی ہے نا، نیچر ورشپر تھے، انسان کو خدا سمجھ بیٹھے بعد میں. اچھا سلال، اگر ہم گریک سیولائزیشن کے بارے میں پڑھ کے دیکھیں مہنور، آج بھی ہمارا جو سولر سسٹم ہے، یہ جو ہمارے سولر سسٹم میں پلانٹس کے نام ہیں، یہ گریکس کے دیوی دیوتاؤں کے ناموں پر ہے نا. آپ ہڑپا سیولائزیشن، گندھارا سیولائزیشن، یا ایون کے چائنیز سیولائزیشن کے بارے میں پڑھیں، یلو ریور سیولائزیشن، تو ہمیں پتہ چلتا ہے دیور ہومو ریلیجیس. اس کا مطلب آج تک دنیا میں کوئی ایسی قوم ہی نہیں آئی جو مذہب سے انکار کر سکے. اسی بات کو ابن خلدون نے بھی پروف کیا ہے. ابن خلدون کی بڑی فیمس بک ہے المقدمہ. جی ویری گڈ طیبہ. ایون کہ آپ دیکھیں ڈریگن ان کا سب سے بڑا خدا ہے، ایسے ہی ہے نا. تو ابن خلدون، اور ابن خلدون کی بڑی فیمس بک ہے، اس کا نام ہے المقدمہ. المقدمہ کے اندر ابن خلدون بھی کہتا ہے کہ دنیا میں آج تک کوئی ایسی قوم ہی نہیں آئی جو مذہب سے انکار کر سکے. ابن خلدون کیا کہتا ہے کہ دنیا میں آج تک کوئی بھی ایسی قوم ہی نہیں آئی جو مذہب سے انکار کر سکے. No nation can deny the need of religion. المقدمہ. معروف جو لوگ سوشیالوجی پڑھیں گے نا، وہ اس کی بک کو لازمی ڈسکس کریں گے. المقدمہ. بلکہ ابن خلدون پتہ ہے کیا کہتا ہے کہ دنیا میں آج تک جتنی بھی قوموں کو عروج ملا ہے وہ بھی مذہب کی بنیاد پر ملا ہے، اور جتنی بھی قوموں کا زوال ہوا ہے وہ مذہب سے دوری کی بنیاد پر ہوا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں سیکنڈ تھیوری. اچھا یہاں پر جب میں ان دونوں کو، ایک مسلم اور ایک نان مسلم دونوں سکالرز کو اکٹھا کر کے دیکھتا ہوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یار اگر ہسٹری میں انسان کو مذہب کی ضرورت تھی تو پھر اس کا مطلب فیوچر میں بھی ضرورت ہوگی. ایسے ہی ہے نا. یہاں تک آپ کو بات کی سمجھ آئی؟ نبیلا کلیش وغیرہ ساری چیزیں چھوڑ دیں، وہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ ریلیجیس لوگ کیونکہ مذہبی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، اسی لیے کلیش بھی سب سے زیادہ ہے. آپ اندازہ لگاؤ کہ یار اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں کہ تفرقے میں نہیں پڑھنا، کہا ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہ تفرقے میں نہیں پڑھنا. پھر بھی آپ دیکھو ہماری مسجدوں کے باہر لکھ کے لگایا ہوتا ہے کہ یہ فلانے فرقے کی مسجد ہے. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ مذہب کی وجہ سے کلیش ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہبی لوگوں کی وجہ سے کلیش ہے. شاباش یار، کیا بات ہے آبرو آپ کی. تو اب آپ دیکھیں کہ یار ہسٹری میں ضرورت تھی، فیوچر میں بھی ضرورت ہو، ضروری تو نہیں ہے نا.
आबरू ऐसे ही है ना कि हिस्ट्री में जरूरत थी, फ्यूचर में भी जरूरत हो, इम्पॉसिबल। भाई एक हाइपोथेसिस था, कैन बी रिजेक्टेड, ऐसे ही है ना, हाइपोथेसिस था ना, कैन बी रिजेक्टेड। कई जरूरी थोड़ी है कि हिस्ट्री में जिस चीज की जरूरत थी अब भी हो। हिस्ट्री में इंसान को गधे की जरूरत थी, उसके ऊपर सवारी करनी है, अब तो नहीं है ना, अब इंसान खुद गधा बना हुआ है। आप देखो यार, पहले इंसान को गधे की जरूरत थी कि सवारी करे, अब इंसान खुद गधा है। तो सेकंड हमारी थ्योरी है फिर फिलोसफिकल थ्योरी। फिलोसफिकल थ्योरी, फलसफी नुक्ता नजर। आप कभी फिलोसफी पढ़ी है आप में से किसी ने? या फिलोसफी का मतलब मालूम है किसे कहा जाता है? फिलोसफी किस चीज पे बेस करती है? फिलोसफी डील करती है काज एंड इफेक्ट, या फिर लॉजिक एंड विजडम। फिलॉसफी डील करती है काज एंड इफेक्ट, लॉजिक एंड विजडम। वो जिस तरह भी आप में से किसी ने कहा था कि सर जरूरी थोड़ी है, काउंटर आर्गुमेंट लोग करते हैं कि भाई अब जरूरत ना हो, तो फिर यहां पर हम देखते हैं कि जी जी, तो यहां पर हम मजीद देखते हैं हारून कि गौर व फिक्र कर लिया जाए, कि गौर व फिक्र करने के बाद, सोचो विचार करने के बाद, क्या वाकई अक्ल इस बात को मानती है कि हमें रिलीजन चाहिए? आपको पता है फिलोसफिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं? फिलोसफिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं? इंसान गौर व फिक्र जो करता है तो उसके जहन में कुछ सवाल आते हैं। जी, फिलोसफिकल क्वेश्चंस क्या है भला? इंसान अगर गौर व फिक्र करता है तो फिलोसफी की अगर टॉप 15 क्वेश्चंस उठा लिए जाएं, वो कौन से हैं भला? आप कभी भी पढ़ के देखिएगा, शाबाश मारूख, हमें पता चलता है कि फिलोसफिकल क्वेश्चंस लोग करते हैं कि व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, इंसान क्या है, इंसान की जिंदगी की हकीकत क्या है, इंसान कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा। फिर इसी के अंदर ये लोग सवाल करते हैं कि मरने के बाद क्या इंसान वाकई जवाबदेह है? यही क्वेश्चंस होते हैं ना फिलॉसफी के, कि इंसान किस कदर ताकतवर है, सोचो विचार करते हैं। हम्म अब जब हम सोचो विचार करते हैं तो हमारे पास पता चलता है कि इल्म के 3 सोर्सेज हैं। वी हैव 3 सोर्सेज ऑफ नॉलेज। जब हम गौर व फिक्र करते हैं, इन तमाम सवालों के जवाब तलाश करते हैं, तो हमारे पास 3 सोर्सेज ऑफ नॉलेज मिलता है। इल्म के 3 जराए हैं। इल्म का पहला जरिया है साइंस। अब आप देखो कि यार साइंस तो हमें जवाब नहीं देती इन तमाम सवालों के, क्यों मानूर? साइंस कभी जवाब देती है कि इंसान मरने के बाद कहां जाएगा, पैदाइश से पहले कहां था, जिंदगी क्या है, जिंदगी की हकीकत क्या है? हारून ऐसे ही है ना, कि यार हमें समझ आती है बात की कि साइंस हमारे फिलोसफिकल क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाती। अच्छा, फिर सेकंड जो हमारे पास सोर्स है वो यही है फिलॉसफी या विजडम, कि यार हम गौर व फिक्र कर लें फिर। अब फिलॉसफी ने तो इन क्वेश्चंस को रेज किया है और जवाब भी नहीं मिल रहा। फिलॉसफी ने तो इन क्वेश्चंस को रेज कर दिया है कि यार ओके फाइन, और फिलॉसफी ने तो इन क्वेश्चंस को रेज किया है, इसका जवाब ही नहीं मिल रहा। और तीसरा जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो है वही, कि हमें वही के जरिए इल्म मिल जाए। अब आप देखें कि फिलॉसफी के वो तमाम सवाल जिनका जवाब हमें कहीं नहीं मिलता, उनका जवाब हमें वही से मिलता है। अल्लाह बताते हैं कि पैदाइश से पहले इंसान कहाँ था, मरने के बाद इंसान कहाँ जाएगा,
انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ اچھا ہارون، اور پھر آپ دیکھو کہ وہی سائنس سے کئی 100 سال ایڈوانس چل رہی ہوتی ہے. آج میں نے ابھی آپ کو ایک آیت پڑھائی تھی جس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے قرآن پاک میں کہ جی چیونٹی نے بات کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا. ایسے ہی ہے نا؟ یہ واقعہ ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے صبح کہ چیونٹی نے بات کی اور سلیمان علیہ السلام نے سنا. یہ بات پروفٹ محمد نے ہمیں 1400 سال پہلے بتائی. آج 1400 سال کے بعد ہماری سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ آنٹس کین بی لسن ایٹ 1 میگا ہرٹز فریکوینسی. چیونٹیوں کو 1 میگا ہرٹز فریکوینسی پر سنا جا سکتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہی سائنس سے بھی 1000 سال ایڈوانس چل رہی ہوتی ہے. آپ کو یہاں پر بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ وہی تو سائنس سے بھی کئی 1000 سال ایڈوانس چل رہی ہے. اس کے بعد پھر ہم مزید دیکھتے ہیں کہ انسان غور و فکر کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ یار یہ زندگی واقعی کسی مقصد کے لیے تخلیق کی گئی ہے. اور اگر انسان اتنا غور کر لے کہ یار ہمیں اپنی ٹریفک کا نظام چلانے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت ہے تو زندگی گزارنے کے لیے کیا کسی قانون کی ضرورت نہیں ہوگی؟ اسی لیے پھر کہا جاتا ہے کہ دین انسان کی زندگی کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے. آپ لوگوں کو فلسفیکل تھیوری کی سمجھ آئی؟ یار غور و فکر کرتا ہے انسان تو اسے اپنی بے بسی کا احساس ہوتا ہے. میں آپ کو یہاں پر ایک اور بڑی مشہور اگزامپل دیتا ہوں ہارون. آپ دیکھیں کہ آفٹر میرجز ہسبینڈ اینڈ وائف کپل جب جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، میڈیکل ٹیسٹ بتاتے ہیں کہ دونوں میڈیکلی فٹ ہیں، اور دونوں میڈیکلی فٹ ہیں تو ڈاکٹر سے پوچھو کہ اولاد کیوں نہیں ہوتی، تو ڈاکٹر کہتا ہے اللہ کی مرضی. ایسے ہی ہے نا کہ یار انسان میڈیکلی فٹ ہونے کے باوجود ایک زندگی دینے پر قدرت نہیں رکھتا. اس کا مطلب زندگی اور موت کا فیصلہ کوئی اور کر رہا ہے. اوکے فائن. اب ہم تیسری تھیوری پڑھ لیتے ہیں، تھرڈ تھیوری. اچھا یہ بھی مریم ہمارے لوگوں کا بڑا مسئلہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں سائنس اور مذہب الگ الگ ہے. او بھائی سائنس ایکسپلین کر رہی ہے فزیکل فینومینا آف نیچر کو، اور کائنات اللہ کی تخلیق ہے. تو ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے کہ خالق اور تخلیق الگ الگ ہو جائیں. بھائی سائنس تخلیق کو ہی ایکسپلین کرتی ہے نا. یہ تو مولویوں کا مسئلہ ہے کہ وہ سائنس کو الگ کر دیتے ہیں، اور سائنٹسٹ کا مسئلہ ہے کہ وہ ریلیجن کو الگ کر دیتے ہیں. اللہ تو دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہیں. اس کے بعد ہماری تیسری تھیوری، تھرڈ تھیوری. اور جب ہم بات کرتے ہیں تھرڈ تھیوری کی تو تھرڈ تھیوری کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے دیٹ ون از کالڈ اسلامک تھیوری. اسلامک تھیوری، اسلامک تھیوری ہمیں کیا بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں کریٹر ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں کریٹر ہوں، اور مجھے بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ میری کریشن کی کیا کیا ضروریات ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دین کا سلسلہ شروع کیا. صبا کہا جاتا ہے کہ دنیا میں آنے والے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام بھی ایک نبی تھے. ایسے ہی ہے نا؟ حضرت آدم علیہ السلام بھی ایک نبی تھے. اب اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں میں نے ہر قوم میں ایک نبی کو بھیجا ہے. تو سوال ہوتا ہے یہاں پر حضرت آدم کو کس قوم کی طرف بھیجا گیا؟ مریم ہمیں جواب ملتا ہے کہ دنیا کے پہلے انسان کو بھی کسی مذہب کی تو ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ نے جو پہلا انسان بھیجا وہ خود نبی تھا کہ آپ نے اس کوڈ کے مطابق زندگی گزارنی ہے. سمجھ آئی آپ کو بات کی
کہ بھئی پہلا انسان ہی مذہبی تھا، اس کا مطلب یہ انسان کی بڑی بیسک نیڈز میں سے ہے، مذہب کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے اسلام میں۔ اور اگر پہلا انسان مذہبی ہے تو پھر آخری بھی مذہبی ہوگا۔ یہ تھی اسلامک تھیوری۔ آپ کو تینوں تھیوریز کی سمجھ آئی؟ کوئی کنفیوژن یہاں تک؟ وکاس لاسٹ والا کیا؟ دیکھیں اسلام کی تھیوری سمپل سی ہے یار، کہ دنیا میں پہلا انسان آیا ہے، وہ بھی پیغمبر تھا۔ مذہب انسان کی اتنی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے کہ پہلا انسان بھی اس کے بغیر اپنی زندگی نہیں گزار سکا۔ اب میں آپ کو کرا دیتا ہوں بینیفٹس آف دین، دین کے کیا کیا فوائد ہیں۔ بینیفٹس آف دین، بینیفٹس آف دین، اسے ذرا ہم دو لیولز پر ڈیوائڈ کر کے پڑھ لیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ انڈیویجول کو کیا فائدہ ہے، انڈیویجول کو کیا فوائد ہیں۔ جی، انڈیویجول بینیفٹس کے اندر سب سے پہلی چیز جو ریلیجن ہمیں دیتا ہے وہ ہے سیٹسفیکشن آف سول۔ سیٹسفیکشن آف سول، کہ مذہب ہمیں روح کا سکون دیتا ہے، مذہب ہمیں تسکین روح دیتا ہے۔ آج کل جب ہم بات کرتے ہیں ویسٹرن سویلائزیشن کی، تو ویسٹرن سویلائزیشن میں روح کا سکون کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ ویسٹرن لوگ روح کا سکون کیسے حاصل کرتے ہیں بھلا؟ شاباش، یوگا سے اور ڈرگس کے اور ویری گڈ میوزک کے ذریعے۔ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، یہی کہتے ہیں نا، موسیقی روح کی غذا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یار کیا واقعی میوزک ہماری سول کو سیٹسفائی کرتا ہے؟ کیا واقعی میوزک ہماری روح کی غذا ہے؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ اچھا، ٹو سم ایکسٹینٹ تو میوزک ہماری سول کو سیٹسفائی کرتا ہے نا؟ لیکن آپ ایکسٹریم ایموشنز میں ہو تو میوزک ہمارے لیے بیکار ہوتا ہے۔ ارشاد میں ہمیشہ اپنی کلاس میں کہتا ہوں کہ اگر آپ تھوڑے سے دکھی ہیں، آپ نے آبدہ پروین کو سن لیا ہے، آپ کو اچھا لگے گا۔ لیکن آپ زیادہ دکھی ہیں اور پھر آپ نے آبدہ پروین کو سن لیا ہے تو آپ کی حالت بھی آبدہ پروین کے بالوں جیسی ہو جائے گی، ہے نا؟ انسان کی حالت بھی آبدہ پروین کے بالوں جیسی ہو جاتی ہے، یا پھر اس کے اندر جو ہے وہ جان ایلیا جیسے جنون آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یار آپ دیکھیں کہ میوزک کبھی بھی ایکسٹریم ایموشنز میں ہمیں سیٹسفائی نہیں کرتا۔ یار کسی کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو جائے، کسی کے جوان بیٹے کی ڈیتھ ہو جائے، آپ کا کیا خیال ہے کہ واقعی میوزک اسے سیٹسفائی کرے گا؟ کیوں واسے؟
اسی لیے ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کا ذکر تو راحت میں ہے. اللہ کا ذکر تو اللہ کا ذکر انسان کو راحت پہنچاتا ہے. جی، اللہ کا ذکر راحت کا باعث بنتا ہے. ایسے ہی ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو راحت پہنچتی ہے. اچھا، یہاں پر ایک اور چھوٹی سی بات واسے، کیا پتا آپ نے بھی اپنی سوسائٹی میں آبزرو کیا ہو، کئی لوگ اللہ کا بڑا ذکر اذکار کر رہے ہوتے ہیں، انہیں بھی سکون نہیں ملتا. کبھی یہ بھی نوٹ کیا آپ لوگوں نے ویسے کہ لوگ اللہ کا بڑا ذکر اذکار کر رہے ہیں اور سکون ٹکے گا نہیں ہے؟ اور ہاں، ویری گڈ عائشہ، بالکل صحیح کہا. یار بات صرف اور صرف دھیان کی نہیں ہے جی. یہ سورہ رعد ہے، سورہ رعد، اور اس کی ورس نمبر ہے 28. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے عائشہ؟ کہ لوگوں کو کیوں سکون نہیں ملتا ہے؟ کیونکہ وہ صرف قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں جو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے اس کو سکون ملتا ہے. اب ہم اس کے بعد تھوڑا سا مزید دیکھ لیتے ہیں. تو سیٹسفیکشن آف سول کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پر ریلیجن کیا کرتا ہے؟ یہ خودکشی کرنے کو روکتا ہے. اٹ پریونٹ سوسائڈ، اٹ پریونٹ سوسائڈ، کہ یہ جو ہے وہ خودکشی کو بھی روکتا ہے. سلال ایسے ہی ہے نا کہ آج مغرب میں جتنے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہاں پر خودکشی کا رجحان بھی اتنا ہی زیادہ ہے نا. ہم دیکھتے ہیں کہ پراپر یورپ کے اندر سوسائڈ پوائنٹس بنے ہوئے ہیں، ڈیٹس اناؤنس کی جاتی ہیں، لیتھل چیمبرز بنے ہوئے ہیں. تو مذہب کیا کرتا ہے؟ مذہب انسان کو خودکشی کرنے سے روکتا ہے. کہا ہے نا خودکشی حرام ہے. اس کے بعد پھر ہم مزید دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خودکشی کو روکا ہے. ایک طرف تو مذہب ہمیں کہتا ہے کہ اپنے آپ کو قتل نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ اور سورہ نساء کے اندر کہتے ہیں ڈو ناٹ کل یور سیلف. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ اور سورہ نساء کے اندر کیا کہتے ہیں؟ ڈو ناٹ کل یور سیلف، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ میں کہتے ہیں کہ کسی دوسرے کو بھی قتل نہ کرو. ایسے ہی ہے نا. اللہ تعالیٰ پھر یہ بھی تو کہتے ہیں نا ایک انسان کا قتل ناحق پوری انسانیت کا قتل ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو بھی مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے جیسے تمہیں دیتے ہیں. سلال اب آپ دیکھو کہ مذہب کیسے ہمیں روک رہا ہے. پہلے کہتا ہے اپنے آپ کو قتل نہ کرو، پھر کہتا ہے دوسروں کو قتل نہ کرو، پھر اپنی اولاد کو بھی مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یار لوگ خودکشی کرتے کیوں ہیں؟ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ غلام علی، وائی پیپل کمٹ سوسائڈ؟ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، زندگی کا مقصد ختم ہو جاتا ہے نا، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جب یہ لوگ ہوپ لیس ہو جاتے ہیں تو پھر خودکشی کر لیتے ہیں، ہے نا. امید ختم ہو جاتی ہے تو خودکشی کر لیتے ہیں. اب آپ دیکھو کہ مذہب ہمیں بغیر کسی تفریق کے ہر کسی کو امید دلاتا ہے. واسے مذہب بغیر کسی تفریق کے ہر کسی کو امید دلاتا ہے.
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں نا اس کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہو. ہم پڑھتے ہیں ان مال اسری یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے. ایسے ہے نا کہ مذہب انسان کو پر امید رکھتا ہے، بلکہ نا امیدی کو تو کفر قرار دیا گیا ہے. اچھا آپ دیکھو کہ یار یہ تو ہمارے ہاں سوسائٹی کے مسئلے ہیں نا. غلام علی کہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ نوکری نہیں ملی تو خودکشی، تو نہ ملی تو خودکشی، اس کا میسج نہیں آیا تو خودکشی، وہ کسی اور کے ساتھ چلی گئی تو خودکشی، ہے نا. غریب لوگوں کے مسائل ہیں کہ روٹی کپڑا اور مکان کی وجہ سے بےچارے مایوس ہو کر خودکشی کر رہے ہیں. لیکن کئی لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں اللہ کا دیا سب کچھ ہے، پھر خودکشی کیوں کر رہے ہیں؟ یورپ والوں کو تو روٹی کپڑے مکان کا بھی مسئلہ نہیں ہے، وہ کیوں خودکشی کرتے ہیں بھلا؟ مجھے تو وہ مووی کا ڈائلاگ ہی یاد آ جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے نا ویلکم مووی کے اندر، دیا سب کچھ ہے، عزت ہے دولت ہے بس. ایسے ہی ہے نا. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ویسٹ میں زیادہ تر لوگ خودکشی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں آج تک سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہماری زندگی کا، ہمارے زندہ رہنے کا مقصد کیا ہے. وہ زندہ رہنے کی وجوہات تلاش کرتے ہیں. کہتے ہیں زندہ رہ کے بھی کیا کریں گے، پرپز آف لائف نہیں ہے. تو مذہب ہمیں پرپز آف لائف دیتا ہے. مذہب ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہونا چاہیے. یہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آپ دن میں 5 مرتبہ اللہ کے سامنے نریٹ بھی کرتے ہیں. ارماش ہم دن میں 5 مرتبہ اللہ کے سامنے پڑھتے ہیں نا ربنا آتینا فی الدنیا، کہ اے اللہ ہمیں اس دنیا کی بھی کامیابی عطا فرما، ہماری زندگی کا مقصد یہ بھی ہے، اور مرنے کے بعد آخرت کی بھی کامیابی عطا فرما، زندگی کا مقصد تو یہ بھی ہے. میں آپ کو تھوڑا سا مزید سمجھا دیتا ہوں، پھر آپ کو بات کی سمجھ آ جائے گی. کہ یار پنجابی کے ایک بڑے مشہور شاعر ہیں سلطان باہو. آپ نے نام سنا سلطان باہو کا؟ سلطان باہو کے پاس نا ایک بندہ آیا اور اس نے آ کر کہا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی. اس نے کہا مجھے حضرت سمجھ ہی نہیں آئی کہ آپ نے کیا بات کر دی کہ دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو واسے سلطان باہو نے جواب دیا کہ اگر تم ایک روٹی کماتے ہو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، یہ آپ کی دنیا ہے، اور اگر آپ وہی روٹی کسی دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیتے ہو کہ اس کا بھی پیٹ بھر جائے، یہ آپ کی آخرت کی کامیابی ہے. آپ کو بات کی سمجھ آئی کہ یار جو لوگ دنیا میں حلال طریقے سے دولت کما رہے ہیں وہ بھی عبادت کر رہے ہیں. مسلمان اس دنیا میں دولت کمانے کے لیے بھی آیا ہے، اور جو کہتا ہے کہ میں تو پیسہ کما کما کے تھک گیا ہوں، تو پھر اسلام اسے سکھاتا ہے کہ آپ اس کو دوسروں پہ خرچ کرنا شروع کر دیں، آپ آخرت کی کامیابی حاصل کریں. آپ کو سمجھ آیا پرپز آف لائف کیا ہے؟ زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. اچھا پھر پرپز آف لائف کے بعد مذہب جو ہے وہ انسان کو اخلاقیات بھی سکھاتا ہے، ایتھکس اینڈ موریلٹی. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ تعلیم انسان کو اخلاقیات سکھاتی ہیں. کیا یہ بات صحیح ہے کہ تعلیم ہی انسان کو اخلاقیات سکھاتی ہے؟ کیا خیال ہے صبا؟ کیا واقعی تعلیم انسان کو اخلاقیات سکھاتی ہیں؟ فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ انوی، حسد کرنا سوشل ایول ہے. پرائڈ اینڈ ایروگینس سوشل ایول ہے. ہم نے دیکھا ہے جتنے بھی زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے اندر اتنی ہی غیر اخلاقی حرکات بھی ہیں. ایسے ہی ہے نا کہ وہ اتنا ہی حسد بھی کرتے ہیں، اتنا ہی غرور اور تکبر بھی کرتے ہیں. آپ ایون کہ ہمارے مذہبی لوگوں کو دیکھ لیں، وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں. لیکن یار جو بندہ اللہ کا ماننے والا ہو اس سے تو پتا ہوتا ہے پھر کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو. پھر جو بندہ مذہبی ہو اسے پتا ہوتا ہے کہ غرور اور تکبر اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. مذہب ہر انسان کو اخلاقیات سکھاتا ہے. مذہب یہ کہتا ہی نہیں کہ تم پڑھے لکھے ہو یا نہیں، مذہب کہتا ہے ہر بندے کو آنی چاہیے.
اس کے بعد پھر ہم مزید دیکھتے ہیں تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے کچھ کلیکٹیو بینیفٹس کیا ہیں. یار دیکھیں جو ارریلیونٹ کوسچنز ہوتے ہیں نا میں وہ جان بوجھ کے اسکپ کر دیتا ہوں. آپ مجھ سے پرائیویٹلی پوچھا کریں, میں کلاس میں آنسر نہیں کر سکتا کیونکہ اس کلاس میں جو میں پڑھا رہا ہوں وہی بچے 3 4 دفعہ پوچھتے ہیں. آپ کو پتا ہے ہماری 8 کلاسز ہیں اسلامیات کی ٹوٹل, میں نے سلیبس بھی میکسیمم کور کرانا ہے. میں اسی لیے پھر کہتا ہوں یہ جو پرائیویٹ کوسچنز ہوتے ہیں نا یہ آپ پرائیویٹلی پوچھا کریں, کلاس میں نہ پوچھا کریں. جب ہم بات کرتے ہیں کلیکٹیو بینیفٹس کی کہ کیا اجتماعی فوائد ہیں, تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مذہب کی وجہ سے سب سے پہلے تو ہمیں ملتا ہے کنسیپٹ آف ایکویلٹی اینڈ ڈگنیٹی, کہ ہمیں پتہ چلتا ہے دین کی وجہ سے کہ تمام لوگ برابر بھی ہیں اور تمام لوگوں کی عزت بھی اللہ کی طرف سے ہے. کہتے ہیں نا وہ مسجد کے اندر برابر نظر آتے ہیں, مالک بھی اور نوکر بھی, محمود بھی اور ایاز بھی. اس کے بعد پھر ریلیجن ہمیں ڈیفرنٹ سسٹمز دیتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے اپنی ریاست کو چلانا ہے. 7 سسٹمز کے اندر جیسے اسلام کا سیاسی نظام ہے, اسلام کا معاشی نظام ہے, اسلام کا عدالتی نظام ہے. اچھا ڈیفرنٹ سسٹمز کے بعد مذہب ہمیں حقوق و فرائض کے حوالے سے بتاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یار یہ حقوق و لباد مذہب نے دیے ہیں نا, کہ آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر عبادت کی ہے یا نہیں کی اللہ آپ کو معاف کر دے گا. آپ کا پڑوسی رات کو بھوکا سو جائے وہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا, ایسے ہی ہے نا. اس کے بعد پھر مذہب ہمیں دیتا ہے ڈوئل کنسپٹ آف اکاؤنٹیبلٹی, ڈوئل کنسپٹ آف اکاؤنٹیبلٹی, دوہرا نظام احتساب, کہ مذہب کی وجہ سے انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یار میں نے تو اس دنیا میں بھی جواب دینا ہے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی جواب دینا ہے, ایسے ہی ہے نا. کیونکہ دین میں ہم نے پڑھا یہی تھا کہ مالک یوم الدین پڑھا تھا نا ابھی ہم نے کیشور, تو دین ہمیں بتاتا ہے کہ یار ہم تو اس دنیا میں بھی جواب دیں اور اگر اس دنیا میں بچ بھی گئے تو مرنے کے بعد اللہ کے ہاں بھی جواب دیں. دوہرا نظام احتساب. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں تو دین جو ہے وہ ہمیں جو بھی انسانیت کے آج ہمیں ایگزسٹنگ پرابلمز نظر آتے ہیں ان کے سولوشنز دیتا ہے. سولوشنز آف ایگزسٹنگ پرابلمز, جیسے دنیا میں آج کل غربت ہے. اب آپ دیکھیں کہ پوری دنیا مل کر بھی غربت کا خاتمہ نہیں کر سکی. آپ میں سے کسی نے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا نام سنا ہے, ایس ڈی جیز؟ پوری دنیا کوشش کر رہی ہے غربت کو ختم کرنے کی, لیکن ابھی تک غربت ختم ہی نہیں ہو رہی. لیکن اسلام کا معاشی نظام ایسا ہے کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں زکوٰۃ دینے والے تھے, لینے والا نہیں تھا. اسلام 100% غربت کا خاتمہ کر کے دکھاتا ہے. اچھا اسی طرح پھر آج کالے اور گورے کا بڑا مسئلہ ہے, اسلام کالے اور گورے کا بھی مسئلہ ختم کر کے دکھاتا ہے. یہ آپ کے کچھ اجتماعی فوائد تھے, باقی بھی ہوں گے لیکن آپ نے وہ بک سے دیکھ لینے. میں نے یہ 5 امپورٹنٹ خود آپ کو لکھوا دیے ہیں. تو آج کے لیکچر کی آپ کو سمجھ آئی کہ سب سے پہلے ہم نے پڑھا کہ مذہب کیا ہے, پھر ہم نے مذہب کی ڈیفرنٹ ڈیفینیشنز پڑھی, پھر ہم نے پڑھا دین کیا ہے, پھر ہم نے دین کو سمجھنے کی کوشش کی, پھر ہم نے مذہب اور دین کے فرق کو سمجھا. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ نیڈ آف ریلیجن ان ماڈرن ایج, کے موجودہ دور میں اس کی ضرورت کیوں ہے. اس کے لیے میں نے آپ کو 3 تھیوریز پڑھائیں. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ اچھا 21 سینچری میں جو بندہ مذہب کو دین کو فالو کر رہا ہے اسے فائدے کیا ہو رہے ہیں. تو وہ ہم نے ڈیوائڈ کر دیا کہ یار اچھا انڈیویجول لائف میں اسے یہ فائدہ ہو رہا ہے اور کلیکٹیو لائف یعنی کہ معاشرے کے اندر اسے یہ فائدہ ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن تھا, میں نے اس لیے یہ کمپلیٹ کروایا. کوئی کوسچن؟ اب آپ کو کوئی پرابلم ہے تو پوچھ لیں.
چلیں ماشاءاللہ، یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن تھا، اور اگر آپ کو یہ سمجھ آ گیا تو پھر ویل اینڈ گڈ. باقی انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں پڑھ لیں گے. اب آپ لوگ آہستہ آہستہ بکس بھی لے لیں. 2 کلاسز ہو گئی ہیں، آپ کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہوگی کہ ہم اردو میں ٹھیک ہیں یا انگلش میں. اور آپ نے نا پھر آہستہ آہستہ مجھے اسائنمنٹس بھی چیک کروانی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ یار کلاسز تو ختم ہو جائیں گی. اب آپ نے آہستہ آہستہ مجھے پھر پاسٹ پیپر کے کوشچن بھی لکھ کے چیک کرانے ہیں تاکہ ہمارے ریٹن ایکسپریشن بھی امپروو ہو جائے. ماریا سسٹم سے مراد یہ ہے کہ دین ہمیں دے رہا ہے نا، جیسے اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا معاشی نظام، اسلام کا عدالتی نظام. یار ریچول عبادت کو کہا جاتا ہے غلام علی. جی جی، یہ تو ریفرنسز ہیں نا جو میرے ٹاپک سے ریلیونٹ ہوں گے. یس وی کین کوٹ. اوکے جی، مغرب کی نماز کا ٹائم بھی ہو گیا ہے. سی یو ان نیکسٹ کلاس. تھینک یو ویری مچ ایوری باڈی.